ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے جو لیٹر ٹو دا رولرز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جو بادشاہ تھے اس وقت کے ان کو جو خطوط لکھوائے ہیں ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اور جتنی بہت ساری اس کے اندر ڈیٹیلز تھیں، کافی سارے خط تھے، سبھی کو میں نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن جو امپورٹنٹ تھے ان کو میں نے ڈسکس کیا تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو سکے، ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو اسلام کا جو ریلیجن ہے، جو آپ کہیں کہ حق ہے، اس کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، اپنی اسٹیٹ تک محدود نہیں رکھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اور شریعت کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جو بادشاہ تھے ان تک وہ خطوط پہنچایا، وہ پیغام پہنچایا اسلام کا، اور ان کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام کی طرف آئیں، اور اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ اب انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ایک اور جو نیکسٹ بگ ایونٹ ہے جس کو ہم سیرت میں دیکھتے ہیں، ہر سیرت کی کتاب میں ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ ہے عمرۃ القضاء۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے رسول اللہ اور صحابہ اکرام، اس وقت وہ عمرہ نہیں کر پائے تھے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو تھے عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ صلح حدیبیہ کی شرط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس سال نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال کریں گے۔ تو اب جو نیکسٹ ایئر تھا وہ وقت آ چکا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کانٹریکٹ کے بیس پر جو ایک کانٹریکٹ لکھوایا گیا تھا، جو ٹریٹی لکھوائی گئی تھی صلح حدیبیہ، جس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اس کے اندر میں نے بتایا بھی تھا کہ اس کے اندر ایک یہی شرط لکھوائی گئی تھی کہ اس سال جو مسلمان ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے، وہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو اس ٹریٹی کی وجہ سے، اس آپ کہیں کہ صلح کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آتے ہیں۔ ذوالقعدہ 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور ذوالقعدہ کی یہ بہت آبویس سی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ذوالقعدہ کے مہینے میں 7 ہجری میں، کیونکہ ذوالقعدہ میں ہی وہ جو ٹریٹی ہوئی تھی، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو اس کا ایک سال جو ہوگا وہ ذوالقعدہ میں ہی ہو جائے گا 7 ہجری میں۔ اور کیونکہ اس کے اندر کوئی ڈیٹ اسپیسیفائڈ نہیں تھی کہ فلاں تاریخ کو آئیں گے یا فلاں مہینے میں آئیں گے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں ایگرنس رسول اللہ اور صحابہ اکرام کی کہ ہاں کتنا وہ آپ کہیں بےتاب تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ اگلا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی ایک سال کمپلیٹ ہوتا ہے پورا، تو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز اپنے ذہن میں ہم بالکل کلیئر رکھ لیں، جس کو بتانا بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ اب اگر ہم اس ایونٹ کو پڑھیں، عمرۃ القضاء کو پڑھیں، جو ہم نے پچھلا ایونٹ پڑھا ہے اس میں بتانا بھول گیا تھا کہ جو لیٹر ٹو دا ویریس رولرز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، تو اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے نا، دا ٹیبلز ہیو ناؤ بین ٹرنڈ اوور، کہ کس طریقے سے سچویشن کو پلٹ کر رکھ دیا اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسٹیٹ نے۔ کہاں ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے مکہ کے دور کے اندر، اسلام کو قبول کرتا تھا تو اس کے اوپر کتنی زیادتیاں کی جاتی تھیں، اس کو کتنا پریشان کیا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، فزیکلی بھی مینٹلی بھی، دونوں ہی طریقے سے۔ اور مسلمانوں کی کوئی اسٹیٹ بھی نہیں تھی اس وقت میں، وہ مدینہ میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ کتنا افیکٹو جو ہے اسلام ہو کر کے نکلا ہے مدینہ میں آنے کے بعد۔ اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اب ڈیفائن کر رہے ہیں ساری سچویشنز کو، چاہے وہ قریش ہوں یا آس پاس کے اور بھی جو دیگر قبیلے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیں کہ جنگ بندی کی حالت میں تھے، یا پھر اس سے بھی باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم نے 2 کلاس پیچھے ڈسکس کیا تھا، جو بیٹل آف خیبر تھی، جو خیبر تھی، غزوہ خیبر تھا، اس میں جزیرہ نما عرب سے باہر کی طرف جا کر کے، اوپر ساؤتھ کی طرف، نارتھ کی طرف جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا ڈومیننس سیٹ کیا ہے، تاکہ ایک بالکل جو تھریٹ ہے، جو اسٹیٹ کو ایک تھریٹ ہے، آس پاس کے تھریٹس ہوں، چاہے دور تک کے وہ تھریٹس ہوں، ان سب کو نیوٹرلائز کیا جائے، اور جو ایک رعایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیٹ ہے، اس کو بینگ دا اسٹیٹس مین، کیونکہ رسول اللہ اس کے لیڈر تھے، اس کو ٹرینکولیٹی، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرائی جائے، تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور جیسے ہی اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا ہے، لوگوں نے ان کے ساتھ الائنس میں آنا شروع کیا اور ان کی اتھارٹی کو تسلیم کیا ہے، اور مانا ہے کہ ہاں مسلمان جو ہیں واقع میں دے آر ناؤ اے پاور ٹو ریکن ود، جو ایک اپنے آپ میں
ایک طاقت اتنی بڑی بن گئے ہیں کہ جن کے آگے ہمیں گھٹنے ٹیکنا ہی پڑیں گے، ہم ان سے اب نہیں لڑ سکتے، اتنی بڑی وہ طاقت اپنے آپ میں بن گئے، ایک یونٹی ہو گئی، ایک یونٹ بن گئی ہے، اور وہ یونٹ ایسی ہے کہ جو اپنے لیڈر کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اس کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف اپنے لیڈر کے ایک حکم پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کسی قبیلے میں اور کسی ٹرائب میں اور کسی جو ہم آس پاس کے جو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جہاں جن سے الائنس ہو رسول اللہ کا، کسی کے اندر ایسی جرت نہیں تھی، کسی کے اندر ایسی محبت نہیں تھی اپنے لیڈر کو لے کر کے، اور کسی کے اندر اتنی کلیئرٹی اور اتنا ویژن نہیں تھا جو کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جو اسٹیٹ تھی اس کے پاس تھا۔ اور وہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھی، ایک نظریاتی اسٹیٹ تھی، ان کو پتہ تھا ان کا ویژن کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، اور اسی کے اوپر وہ سارا کام کیا کرتے تھے، اور وہ آئیڈیولوجی جو تھی وہ اسلام کی آئیڈیولوجی تھی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اب جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پاسے کو پلٹ کر کے رکھ دیا بالکل، اب تک جو قریش مسلمانوں کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے، ایون وہاں سے نکال بھی دیا تھا، کتنی تکلیفیں مسلمانوں نے جھیلی ہیں، اب یہاں آ کر کے مسلمان جو ہیں وہ ٹرمز کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اور ڈیفائن ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر صلح حدیبیہ کو آپ نے کلاس لی ہے تو میں نے اس میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک یہ شرط بھی تھی کہ مسلمان کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں آئیں گے، لیکن جب یہاں سے نکلیں عمرۃ القضاء کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا کوئی معصوم بچہ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج پورٹرے کی گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ چڑھ کر معصوم تھے، لیکن معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون کچھ اپنے اسٹیٹ کے لیے سوچا نہیں کرتے تھے۔ یہ پالیٹکس جو ہوتی ہے نا، بہت ہی آپ کہیں کہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو معصوم بچے ہوں یا صرف آپ کہیں کہ جو جن کو مماز بوائے کہا جاتا ہے ان کے لیے پالیٹکس نہیں ہوتی ہے۔ پالیٹکس اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو اپنے جو پوری رعایا ہے اس کے افیئرس کو مینیج کر سکے، اس کو دیکھ سکے، اور اس کے اندر ایک کلیئرٹی ہو کہ کہاں سے خطرہ آ سکتا ہے، کہاں سے خطرہ نہیں آ سکتا ہے، کس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، کس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر قریش نے لکھوا دیا ہے اس کے اندر ٹریٹی کے اندر کہ ہاں آپ جو ہے ہتھیار مت لے کر کے آئیے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا سچا مان کر کے، جان کر کے ہاں ٹھیک ہے ہم ہتھیار نہیں لے کر کے آتے ہیں، ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس میں خطرہ کیا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش حملہ نہ کر دیں، کیونکہ قریش کا کوئی ایمان تھوڑی نہ ہے، یہ تو ایمان والوں کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے ورنہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آخرت میں۔ لیکن جو نان مسلمز ہیں جن کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی ان کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، آخرت میں کھڑا ہی نہیں ہونا ہے ان کے اوپر، تو ان کے لیے تو جھوٹ بولنا بہت آسان سی چیز ہے، اور ان کے لیے کوئی غلط بھی نہیں ہے وہ، جیسا کہ ہمارے یہاں معاشرے میں کوٹس بھی چلتے ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو جھوٹ بولنا بھی ان کے اندر جائز ہے۔ تو ان کے لیے تو ایک بہت بڑا موو ہو سکتا تھا کہ ہاں ہم نے لکھوا دیا اس کے اندر کہ یہ اگلے سال آئیے گا اور کوئی ہتھیار نہیں لے کر کے آئیے گا۔ اگر حملہ کر دیتے وہ تو کیا ہوتا؟ مسلمانوں کی جماعت کو ایک بہت بڑا نقصان ہوتا۔ حالانکہ یہ چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا جو حکم ہوتا وہی ہوتا ہونے میں، اللہ کو اگر نقصان نہیں پہنچانا ہے مسلمانوں کو تو کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچ سکتا تھا، چاہے پوری، ہم نے دیکھا کہ ہزار کے لشکر 300 کے سامنے آئے تو ان لشکر کو اڑا کر کے پھینک دیا مسلمانوں نے، ختم کر کے پھینک دیا اور فتح حاصل کی۔ لیکن پھر بھی جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی پوری ذہانت کا استعمال کرتا ہے، اور وہ سامنے والے کو دکھاتا ہے، اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے اور اپنا دبدبہ دکھاتا ہے وہ۔ یہ ایک چھوٹی سی بھول جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں جو غزوۃ البدر تھا اس کے اندر ہو گئی تھی۔ وہ کیا ہوئی تھی؟ کیونکہ مسلمانوں کی ابھی تک اتھارٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کی اس طریقے سے ڈنکا نہیں بجا تھا، مسلمانوں کے تابع سب نہیں آئے تھے، ابھی تک لیول برابری کا ہی معاملہ تھا قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ تو جو قیدی پکڑے تھے، جو پرزنرز آف وار تھے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، مطلب مشورہ کر کر ہی چھوڑا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر یہی رائے تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ان کو قتل کریے ورنہ یہ واپس آئیں گے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، رسول اللہ کی کلچرنگ کی، اور ان کو بتایا کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ایسے ہی جانے دیا، اس سے پہلے کہ آپ کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا جاتا معاشرے کے اندر، جزیرہ نما عرب کے اندر آپ کی جو اتھارٹی، آپ کی جو پاور ہے اس کو سب لوگ تسلیم کر لیتے، سرخم تسلیم کر لیتے، آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے، تب آپ یہ ڈیسیجنس لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے معاف کریں۔ لیکن آج آپ کی اتھارٹی اس طریقے سے نہیں ہے، وہ سپیریورٹی آپ کو حاصل نہیں ہے، دبدبہ نہیں ہے ابھی معاشرے کے اندر، آپ نے چھوڑ دیا ہے، کل کو وہی لوگ چڑھ کر کے واپس آئیں گے، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزوہ احد کے اندر ہوتا ہے وہ لوگ چڑھ کر کے واپس آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلچرنگ کی تھی کہ اب یہاں پر دیکھیے یہی وہی، اس کو اگر ہم پیرالل دیکھنا چاہیں تو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس طریقے سے اتھارٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی، کیونکہ قریش ابھی تک پورے تابع نہیں آئے ہیں، صرف ایک صلح ہے، لیول کا معاملہ ہے، برابری کا معاملہ ہے، ابھی ان کے انڈر نہیں آئے ہیں مسلمانوں کے یا اسلامک اسٹیٹ کے۔
اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلطی نہیں کرتے ہیں جو پہلے ایک بھول ان سے ہو چکی تھی، آپ کہیں کہ ان انٹینشنل تھی وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، 2000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر کے نکلتے ہیں، یعنی کہ عمرے کے لیے جو صحابہ اکرام نکلتے ہیں وہ 2000 کا جتھا تھا صحابہ اکرام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیویلی آرم نکلتے ہیں، کافی سارے ہتھیار لے کر کے نکلتے ہیں، اور وہ جو آپ کہیں کہ پروٹیکشن کے لیے جو آرمرز ہوتے ہیں وہ بھی لے کر کے نکلتے ہیں۔ اب اس کے اندر ڈیٹیل کے اندر فرق ہے، زیادہ تر جو رائے ہمیں تواتر سے ملتی ہے، جو میجورٹی رائے ہے وہ یہی تھی کہ وہ ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لیے ہوئے تھے اور اپنے اوپر وہ زرہ باندھے ہوئے نہیں تھے، آرمر اپنے اوپر باندھے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ احرام کے اندر تھے، تو ایک بہت بڑا سارا بکسہ تھا، باکس تھا، اس کے اندر سارے ہتھیاروں کو رکھا گیا تھا اور ان کو کیری کیا جا رہا تھا اپنے کارواں کے ساتھ، جو پورا مسلمانوں کا کارواں قافلہ چل رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہتھیار اور وہ آرمرز لے کر کے آئے تھے کہ کہیں اگر قریش اپنے وعدے سے ہٹتے ہیں اور وہ دھوکہ دیتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، تو مسلمانوں کے پاس بیک اپ پلان ہونا چاہیے، پلان بی جس کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ جب قریش کو یہ بات پتہ چلتی ہے، جو کہ ہم پہلے بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنا مطلب ٹیلی فونز اور ان کے بنا کیسے ٹرانسفر ہو جایا کرتا تھا، اتنی جلدی میسج کیسے خبر پہنچ جایا کرتی تھی، وہاں پر بہت سارے طریقے ہوا کرتے تھے، وہ اس کو ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو وہاں پر قریش تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ قریش جو ہے مکرز بن حفص کو بھیجتے ہیں یہاں سے ایز آپ کہیں کہ ایمبیسیڈر بھیجتے ہیں، اور مکہ کی جو باؤنڈری تھی اس کے باؤنڈری پر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ابھی انٹر نہیں کریں مسلمان، اور وہاں مکرز بن حفص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہی تھا کہ آپ ہتھیار لے کر کے نہیں آئیں گے، تو آپ اپنے ہتھیاروں کو یہیں چھوڑنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹریٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے کوئی پرووکیشن نہیں ہے تو ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، وہ تو صرف ایز اے بیک اپ پلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ رسول اللہ وہ جو بکسہ تھا وہ جس کے اندر ہتھیار تھے سارے، اس کو وہیں باؤنڈری پر چھوڑتے ہیں، اور اس کی آپ کہیں کہ پہرے داری کے لیے لگ بھگ 200 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر پورا ہتھیاروں کو چھوڑ دیں، کہیں قریش اٹھا کر نہ لے جائیں اور وہ بالکل ان آرمڈ ہو جائیں صحابہ اکرام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پروٹیکشن کے لیے 200 صحابہ اکرام کو وہاں پر چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے قافلہ جو ہے صحابہ اکرام کا وہ عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ 200 لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا، وہ کیسے عمرہ کریں گے؟ اس کے لیے بہت ایزی سی چیز ہے کہ جب صحابہ اکرام اور رسول اللہ کے جتھے نے عمرہ کر لیا تو اس میں سے ایک جتھا 200 لوگوں کا واپس آئے گا اور وہ اس جگہ پر رکے گا، اور جو 200 لوگ وہاں پر پروٹیکشن کر رہے تھے وہ جا کر کے عمرہ کر لیں گے اپنا۔ تو یہ کوئی حج نہیں ہے کہ ہر احکام جو ایک ہی وقت میں ہوگا، عمرے میں یہی آسانی ہوتی ہے کہ جب جس وقت میں جس کو آسانی ہو وہ اس وقت میں عمرہ کر لے۔ تو اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں اس وقت کا جو معاشرہ تھا، جو مکہ کی اسٹیٹ تھی، وہ کس طریقے سے مکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 3 طریقے کے اس وقت ڈویژن ہو چکے تھے مکہ کے اندر۔ ڈویژن لوگوں کے اعتبار سے کہ لوگ کس طریقے کی سوچ رکھ رہے تھے، اس میں 3 طریقے کے لوگ ہو گئے۔ ایک طریقے کے تو لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر لیا جب مسلمانوں کا صحابہ اکرام کا رسول اللہ کا جتھا آیا عمرہ کرنے کے لیے، تو کیونکہ وہ تو ساتھ میں کر نہیں سکتے تھے، اب ان کے اندر کچھ لوگوں کے اندر خوف بھی تھا، کچھ لوگوں کے اندر نفرت تھی جو آپ کہہ لیجیے مسلمانوں کو لے کر کے، اور کچھ لوگ نیوٹرل بھی تھے لیکن ان کو اپنی اسٹیٹ کا ڈر تھا کہ کہیں ہم ان سے ملے جلیں گے، ان سے بات چیت کریں گے تو ہمارے والے غصہ نہ ہو جائیں اس چیز کے اوپر۔ تو ان لوگوں کے اندر 3 طریقے کا ڈویژن ملے گا۔ ایک طریقے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر ہی بند کر لیا تھا، تالے لگا لیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، 3 دن تک ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، 3 دن کا کیونکہ ٹائم ملا تھا رسول اللہ اور صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن تک باہر ہی نہیں نکلیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر کر لیا۔ دوسرے گروپ جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو آپ کہیں کہ لیڈرز ایک طریقے سے ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے جو اس وقت کے لیڈر تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو دارالندوہ میں انہوں نے کانگریگیٹ کیا تھا، یعنی جمع ہو گئے تھے، اور وہ ساری ایکٹیویٹی مسلمانوں کی دیکھ رہے تھے اور اپنے آپ میں جو ڈسکشن ان کو کرنا ہوگا وہ ڈسکشن وہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ایک گروپ تھا، وہ تیسرا گروپ تھا جو آپ کہیں کہ بالکل نیوٹرل طریقے کا تھا، وہ مکہ ہی چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان 3 دنوں میں ہم وہاں پر نہیں رکیں گے، اور وہ 3 دن کے لیے مکہ کو چھوڑ کر کے کہیں آؤٹ سائڈ مطلب باہر آؤٹسکرٹس میں ان کا اگر کوئی گھر ہوگا، ذاتی مکان ہوگا یا کسی اور رشتہ دار کا گھر ہوگا تو وہاں جا کر کے رہنے لگے تھے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 3 دن بعد واپس آئیں گے جب مسلمان چلے جائیں گے۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑی صحابی آتے ہیں اس گروپ کے اندر، اگر دیکھا جائے تو وہ ہیں خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیے اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ایک ریومرز تھے، بہت سارے ریومرز تھے کہ جو قریش کے ذریعے اٹھائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلمان مدینہ گئے ان کو وبا نے گھیر لیا اور ان کے یہاں بہت ساری بیماریاں ہو گئی ہیں، کمزور بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ شروعات میں مسلمان ہوئے بھی تھے، جب گئے تھے تو تھوڑی ساری ان کو بیماریاں اور وائرس وغیرہ ہوئے تھے، لیکن وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہاں جو قریش کے لوگ ہیں انہوں نے یہ ریومر پھیلا رکھا ہے اور یہ مکے کے اندر بات چل رہی ہے کہ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے وہاں جا کر کے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کمانڈ کرتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں کہ وہ جو ہے تین حکم دیتے ہیں، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ جو ریومر تھا، اس ریومر کو دبانا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں کمزور ہو گئے وہاں جا کر کے، مدینہ جا کر کے۔ وہ حکم کیا تھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تلبیہ ہوگا اس کو بہت اونچی آواز میں، بلند آواز کے اندر پڑھنا ہے، کوئی بالکل مطلب ہلکے ہلکے نہیں پڑھنا ہے، اپنے آپ میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، تاکہ اس سے قریش کو احساس ہو سکے نہیں یہ تو کمزور نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت جوش و خروش میں تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ دوسرا حکم کیا تھا؟ وہ دوسرا حکم تھا کہ جو ان کا رائٹ شولڈر یعنی کہ جو سیدھا کندھا ہے اس کو کھولنا ہے۔ جیسے کہ احرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چادر ویسے پڑی ہوتی ہے کاندھوں کے اوپر گھما کر کے ڈالی جاتی ہے، دونوں کندھوں کو ڈھکا جاتا ہے، لیکن طواف کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چادر کو یہاں سے نکال کر کے رائٹ شولڈر کے آرم پیٹ کے نیچے سے نکال کر کے اس کو ڈالتے ہیں، اور جو رائٹ شولڈر ہوتا ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رائٹ شولڈر اس کو کھلا رکھنا ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ نہیں کمزور نہیں ہے، بلکہ ان کے جو شولڈرس ہیں، ان کی جو چوڑائی ہے، جو کندھے ہیں، وہ پتہ چل سکے کہ نہیں یہ کمزور نہیں ہوئے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پہلے 3 طواف ہوں گے، جو فرسٹ 3 طواف سے ان کے اندر رمل کرنا ہے، یعنی کہ تیز تیز چلنا ہے۔ اور آج کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو رمل کرنا تھوڑا سا مشکل سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد آتی ہے عمرہ کرنے کے لیے بھی اور حج کرنے کے لیے بھی، لیکن اس وقت میں اگر ہم امیجن کر سکتے ہیں تو بہت کم تعداد ہوا کرتی تھی، اور اس میں بھی صرف اس وقت صحابہ اکرام آئے ہوئے تھے کرنے کے لیے، تو وہ لوگوں کی اور کم تعداد ہوگی، تو وہ رمل جو کر رہے ہوں گے، تو ایون زیادہ تر سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھاگ رہے ہیں، آلموسٹ جاگنگ کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے چل رہے تھے صحابہ اکرام۔ کیونکہ ان کو قریش کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ ہاں کہ یہ مسلمان تو کمزور نہیں، بلکہ ان کے اندر تو بہت طاقت ہے، جوش و خروش ہے، اتنی بلند آواز میں تکبیر پڑھ رہے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ اتنے جوش و خروش میں وہ چل رہے ہیں۔ کوئی ان کے اندر ایسا جو یہ سب باتیں ہو رہی تھیں وہ صرف اور صرف ایک ریومر تھی، صرف اور صرف ایک افواہ تھی۔ اب اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے، اس چیز کو لے کر کے، اس کی جو آپ کہیں کہ اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی، جو مینٹیلٹی ہے اس چیز کو لے کر کے، اس کو استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایکسٹریم پر کافی ساری چیزیں گئی ہیں جن کو لے کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے، نان مسلمس کی طرف سے ایک ریومر تھا جو کہ جھوٹ تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے۔ اس جھوٹ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرٹین نہیں کرتے، ایڈریس بھی نہیں کرتے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی کہ ہاں اگر وہ سوچتے ہیں تو ان کی سوچنے دو، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ کو حملہ کرنے کے لیے، ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے، ان کے جو تھاٹس ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہیں آؤٹ آف دا وے جا کر کے اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور ایسی چیزیں کی جن کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تاکہ اسلام کا ایک اچھا چہرہ جا سکے۔ آج کے معاشرے میں اس چیز کو استعمال کر کے بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ اسلام کی بہت ساری چیزوں کو اٹھا کر کے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور غلط بیانی کی جاتی ہے، ان چیزوں کو لے کر کے اسلام کو ملائن کیا جاتا ہے اور اسلام کو غلط دکھایا جاتا ہے، تو انہوں نے استعمال کیا کہ دیکھو رسول اللہ نے بھی اپنے زمانے میں کیا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مان لیجیے جہاد ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو بہت زیادہ ملائن کیا گیا ہے اسلام کے اندر، اور بہت ایسی غلط تنظیمیں اٹھی ہیں جنہوں نے جہاد ایک جو ایک آپ کہیں کہ بہت افضل چیز تھی، سب سے افضل چیز تھی اسلام کے اندر، اس کا اتنا غلط استعمال کیا ہے، یعنی کہ جو نوجوان نسل ہے، جو نوجوان لڑکے ہیں، ان کو بہت زیادہ کیونکہ جوش و خروش ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو اس طرف جہاد کی احادیث سے استعمال کر کے، جہاد کی آیتیں استعمال کر کے ان کو کسی غلط طریقے پر لگا دیا، اور ان کو ایسا آپ کہیں کہ ریولیوشن کی طرف لگا دیا جو صرف اور صرف جہاد سے آ سکتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر اگر ہم ڈیٹیلز میں جائیں تو اپنے آپ میں بہت بڑی تفصیلیں، لیکن یہ ایک طریقہ جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ معصوم لوگوں کو جا کر کے مارنا، قتل کرنا، اور صرف جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر ان کو لے جانا، اور ان کے اندر جو جذبات ہیں ان کے اندر اس کو لے جانا، تو یہ ایک غلط چیز ہوئی معاشرے کے اندر کہ ایک جہاد جو بہت ہی پرائیورٹی والی چیز تھی اسلام کے اندر، ٹاپ پرائیورٹی کی چیز تھی، اس کا غلط استعمال کیا گیا، لوگوں کو جہادی تنظیمیں بنائی گئیں اور نوجوان جو نسل تھی اس کو آپ کہیں کہ غلط ٹریک پر لے جایا گیا۔ اس کے رد عمل میں جو مسلمان، جو سیکولر لبرل ٹائپ کے مسلمان تھے، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو اسلام کا جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ بدنما ہوتا جا رہا ہے، اس کو صحیح کرنے کے انہوں نے کیا کہا کہ جو جہاد کا ایک کانسیپٹ تھا، جو اتنا پیور کانسیپٹ تھا، اس کو ہی ملائن کر کے رکھ دیا بالکل۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جہاد جو یہ تنظیمیں کرتی ہیں، جہاد تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جہاد تو اصل میں اپنے آپ سے نفس سے جہاد کرنے کا مطلب ہے، نفس ہر چیز سے۔ پڑھ رہے ہو ایگزامس کے لیے، تم یاد کر رہے ہو تو وہ بھی تمہارا جہاد ہے، بچے رو رہے ہیں ان کو تم نے گود میں لے لیا تو یہ بھی تمہارا جہاد ہے، ہر چیز کو اس کا جو ایک عظیم لیول تھا اس کو لا کر کے بالکل جو باٹم لیول تھا اس کے اوپر لا کر کے، نو ڈاؤٹ یہ بھی اپنے اندر ایک جہاد ہے
کہ ہاں انسان محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اپنی نفس سے جد و جہد کر رہا ہے، اور کوئی چیز نہیں پسند آ رہی ہے پھر بھی وہ چیز کر رہا ہے، اس کو نو ڈاؤٹ یہ بھی ایک جہاد ہے، لیکن یہ لووسٹ لیول کا جہاد ہے، اور یہ جہاد اس ٹرم میں آتا بھی نہیں ہے جس ٹرم میں قرآن نے قتال کو یوز کیا ہے۔ تو اس چیز کو ملائن بہت زیادہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کانسیپٹس ہیں، آپ کہیں کہ جیوز اور کرسچن کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں قرآن میں آتا ہے، جن کے بارے میں جنگ کی بہت ساری احادیث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مدینہ کا یہ فیز دیکھ لیا جس میں جو یہودی قبائل تھے ان کو نکالا گیا مدینہ سے، تو اس کو دیکھا، کہا کہ یہ تو اسلام کے مطلب بہت زیادہ خلاف ہو جائے گا، دشمنان اسلام نے استعمال کرنا شروع کیا اس کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ یہودی اور عیسائیت کے دشمن ہیں، تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ بالکل ہی اس کو وہ کر دیا کہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ فیمنزم، وومن امپاورمنٹ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ ویسٹرن کلچر جو وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے، اور دبانے کا ان کا وہ کیا ہے کہ برقع پہناتے ہیں، یہ حجاب کے اندر رکھتے ہیں، تو یہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپریس کیا جاتا ہے عورتوں کو، حالانکہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں، اس کے اوپر الگ سے سیپریٹ کلاسز دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو مطلب آپ کہیں کہ رائٹ ونگ نے اگر استعمال ان کو غلط طریقے سے کیا، تو پھر لیفٹ ونگ جو اگر دوسری طرف اس کی طرف گیا ہے تو بہت ہی زیادہ ان کو ملائن کر دیا گیا۔ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے ایسی ایسی وومن امپاورمنٹ کے اوپر نام پر ایسی ایسی چیزیں نکالی ہیں، پردہ حجاب بالکل ختم کر دیا گیا، یہ کہا گیا یہ تو کلچر تھا اس زمانے کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور عورتوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، کیونکہ وہ ایک بزنس وومن ان کے بارے میں آتا ہے سیرت کے اندر، تو کہا کہ بزنس عورتیں جو ہیں جا کر کے کر سکتی ہیں، حالانکہ ایک ریالٹی اٹھا لی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلمۃ حق اردت الباطن، کہ کلمہ جو بات بتائی جا رہی وہ تو حق ہے کہ ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک بزنس وومن تھیں، بزنس کیا کرتی تھیں، لیکن اس کو استعمال جو کیا جا رہا ہے، اس کی جو انٹینشن ہے وہ بہت غلط ہے۔ ساتھ میں کیا کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتی تھی وہ آج کی طرح کا انٹر مکسنگ والا معاشرہ تھا، اس طریقے کی بے حیائی تھی، اس طریقے کی بےہودگی تھی، اور اس طریقے سے فری مکسنگ ہوا کرتی تھی؟ کیا اس زمانے میں پردہ، حیا، یہ کوئی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ اور اس کے بعد بھی اگر ان ساری چیزوں کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جایا کرتی تھی مارکیٹ میں بزنس کرنے کے لیے؟ یہ مطلب ایسی کھلی ہوئی چیز ہے، آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی بھی وہ نہیں گئیں۔ ان کے ہسبینڈ کا بزنس تھا جو کہ آپ کہیں کہ کوئنسیڈنٹلی ان کو مل گیا تھا ان کی وفات کے بعد، جب ان کو ملا تو ان کو پتہ تھا کہ ان کے لمیٹیشنز کیا ہیں اس معاشرے کے اندر، بزنس تو ان کے پاس آ گیا ہے لیکن لوگوں کو ہائر کیا کرتی تھی، وہ لاؤ میرا جو بزنس ہے اس کو کنڈکٹ کرو، جو بھی منافع لے کر کے آؤ گے پروفٹ شیئرنگ پر وہ کرتی تھیں، کہ جو انسان کے اندر خود لالچ ہوتا ہے کہ پروفٹ جتنا زیادہ دکھائے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ ملے گا، تو وہ کیا کرتی تھیں۔ اور اسی وجہ سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بار کانٹیکٹ میں آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کرتی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تعریفیں سنی ہوتی ہیں جو ہم سیرت میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، حضرت خدیجہ کا معاملہ جو ہے، جو ان کی پوری ہم نے بایوگرافی، شارٹ بایوگرافی اس کے اندر ڈسکس کی تھی سیرت کے اندر، جب پہلی بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر آیا تھا تو اس میں یہی موقع بات تھی کہ انہوں نے سن رکھا تھا اپنی بہن سے کہ ایک بڑا نیک شخص ہے جو کہ آپ کہیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں ان کو ہائر کرتی ہوں، جب اتنے زیادہ سچے ہیں تو کیونکہ لوگ زیادہ تر فراڈ کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، اتنا زیادہ پروفٹ نہیں دکھایا کرتے تھے، باقی جو بلیک مارکیٹنگ ایک طریقے سے کر سکتے ہیں ان کے بزنس کے ساتھ، کہ اتنا بزنس ہی نہیں دکھایا، باقی جو انہوں نے وہ اپنے پاس رکھ لیا یا اپنا کوئی اور بزنس کنڈکٹ کر لیا انہوں نے، تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی ہیں، اور جیسا انہوں نے سن رکھا تھا بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اترتے ہیں ان کی بات پر، لا کے پروفٹ ان کو اتنا شیئر دیتے ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں دیا تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے معاشرے کے اندر اگر رائٹ ونگ نے غلط استعمال کرا تو لیفٹ ونگ نے بھی پھر اس کی طرف دوسری طرف نکل گیا کہ ہاں عورتوں کے اوپر وومن امپاورمنٹ ہونا چاہیے، اسلام جو ہے دباتا ہے عورتوں کو، برقع نہیں ہے، حجاب کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں لے کر کے آپ کہیں کہ اسلام کا میسج کو ہی اور اسلام کو ہی ملائن کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک ہمارا ایک بیلنسڈ ویو ہونا چاہیے اس چیز کو لے کر کے۔ جہاد کے بارے میں بھی جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں ایک جہادی تنظیموں نے اگر اس کو غلط استعمال کیا تو ہمارے جو سیکولر لبرلس تھے انہوں نے بھی اس کو ایک مطلب نیچے اتنا ڈاؤن گریڈ کر دیا کہ اس کی عظمت ہی لوگوں کے اندر نہیں رہی۔ جہاد کی ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جہاد کبھی بھی آپ کہیں کہ گول نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ ایک آپ کہیں کہ ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اگر کہیں پر انجسٹس ہو رہا ہے تو اس انجسٹس کو ختم کرنے کا ایک ٹول، ایک ذریعہ ہے جہاد، کہ اس کے بنا جہاں پر آپ کہیں کہ جو ظالم پاورز ہوتی ہیں جو مظلوموں کو دباتی ہیں، وہ کبھی بھی آپ اگر اتنے سیدھے ہوتے کہ ان سے بات چیت کر کر کے ان کو سمجھایا جا سکتا تھا تو وہ کبھی بھی وہ ظلم کرتے ہی نہیں، اور جو مظلوم ہے اگر وہ بات چیت کر لیتے تو وہ ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کے اندر ایک جابرانہ ان کے اندر ایک انداز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کو مولیسٹ کریں گے، ہم ان کو پریشان کریں گے، ہم ان کا استحصال کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے، ان کو جو چاہیں گے ہم حکمرانی ان کے اوپر کریں گے۔ تو وہاں پر اس جبر کو ہٹانے کے لیے جہاد آیا تھا۔ اور آپ اگر مدینہ کے اندر بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا، اتنا زیادہ پریشان کیا گیا کہ وہ ان کو جگہ ہی چھوڑنا پڑی، مکہ ہی چھوڑنا پڑا۔ تو پھر ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اب ایک ایکسٹریم ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ایک ٹول ہے، اس کا استعمال کرو جو ظلم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔
اور اپنا میسج جو ہے پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں دونوں ہی طرف ایک ایکسٹریم پر اگر کوئی چیز جاتی ہے تو پھر دوسری چیز دوسری ایکسٹریم پر ہی جا کر کے رکتی ہے، اس کا رد عمل دوسری ایکسٹریم پر آتا ہے۔ جبکہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ایک بیلنس ویو ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت سے ہمیں سب سے پہلے معاشرے کی ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر معاشرے کو وومن امپاورمنٹ کے نام پر لگتا ہے کہ ہاں عورتیں بہت زیادہ دبائی جاتی ہیں، اسلام کے اندر برقع پہنایا جاتا ہے، تو معاشرے کو لگتا رہے، آخری زمانے تک لگتا رہے، وہ لگنے دیں آپ معاشرے کو۔ آپ اس چیز کے چکر میں یہ نہیں ہوگا کہ پردہ جو ہے جو اسلام کے اندر ایک قطعی حکم ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش بھی نہیں نکالی جا سکتی، کسی مطلب اجتہاد کسی نے کیا ہی نہیں ہے اس طریقے کا کہ ہاں عورت کے اوپر پردہ جائز نہیں ہے۔ ہاں فیس کورنگ کو لے کر کے تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین صحابہ اکرام کے اندر، یا آپ کہیں کہ تابعین کے اندر یا اسکالرس کے اندر رہا ہے، لیکن یہ تو کبھی بھی معاشرہ نہیں رہا ہے کہ سب نے کہا ہو کہ عورت بے پردہ ہو کر کے گھر سے ایسے ہی نکلے۔ یہ تو اسلام کی روح کے ہی خلاف ہے۔ کہیں پر بھی ہمیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی جو گھر والی عورتیں یا جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے کہو کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو پردہ کر لیا کریں، تاکہ اس سے ان کی پہچان ہو سکے کہ وہ اچھے گھر کی شریف گھر کی عورتیں ہیں۔ تو یہاں پر ایک قطعی حکم ہے جس کو ہم کہیں کہ ختم کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اجتہاد کر سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم پچھلے کافی ساری کلاسز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ خیر اب ہم اپنی کلاس کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پر رکتے ہیں، جو عمرۃ القضاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے مکہ کے اندر، صحابہ اکرام اور رسول اللہ کی جماعت 3 دن تک رکتے ہیں، جیسا کہ کانٹریکٹ کے اندر تھا، جیسا کہ ٹریٹی کے اندر تھا، صلح حدیبیہ کے اندر۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کا ہی موقع ملا تھا۔ بہت زیادہ رپورٹس، بہت زیادہ ہمارے پاس روایتیں اس 3 دن کی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب چیزیں ایسی ہوئی بھی نہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں اور صرف جو نارملی عمرہ پرفارم کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ رپورٹس نہیں ہیں۔ ہم یہ ضرور اپنے پاس سے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے بہت ہی زیادہ ایموشنل مومنٹ رہا ہوگا۔ اور ایموشنل کس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو یہاں سے گئے ہوئے اب لگ بھگ 7 سال ہو چکے ہیں، اور 7 سال بعد صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں۔ اور بہت سارے تو اس کے اندر ایسے ہوں گے جو حبشہ چلے گئے تھے 5ویں ہجری میں، اور اس کے بعد پھر وہ سیدھے ڈائریکٹ مدینہ پہنچے، اور مدینہ سے ہی اب ان کو آنے کا موقع ملا ہوگا یہاں پر۔ تو بہت سارے تو ایسا ہوگا کہ 5 سے آپ لگا لیں 7 سال وہ، اور 7 سال یہ 14-15 سال بعد واپس آ رہے ہوں گے اپنے شہر کے اندر۔ تو اپنا جو ایک شہر ہوتا ہے اس سے ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے انسان کو، اور یہ ایک جائز چیز بھی ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہاں یہ چیز ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ محبت جو ہے اسلام کی محبت سے کبھی بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اسلام کی محبت کو اوپر رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک آپ کہیں کہ اپنے شہر کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے جو آپ کہیں کہ آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوکیلٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے لوگ کو، تو وہ چیز اسلام کے اندر حرام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، صحابہ اکرام کو بھی تھی، لیکن اسلام سے اوپر انہوں نے نہیں رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام ہمیں یہاں پر پریکٹس ہی نہیں کرنے دیا جا رہا تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، چاہے کتنی ہی محبت کرتے ہوں۔ رسول اللہ جب جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، پلٹ کر کے مکہ کو، کعبے کو دیکھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجبور نہیں کیا ہوتا تو میں یہاں سے چھوڑ کر کے نہیں جاتا، تو مجھے بہت عزیز ہے کعبے سے کہا تھا۔ اور وہ کیوں تھا؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی تھا، اور کیونکہ بچپن میں وہاں سے رہے ہیں، ان کی یادیں ہیں اس چیز سے، تو اس وجہ سے بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے بہت زیادہ ایموشنل رہا ہوگا۔ رسول اللہ آئے ہوں گے حضرت ابو طالب کے گھر میں جہاں پر وہ رہے ہیں، ان کے جو دادا کا گھر تھا وہاں پر رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، ان کی قبر مبارک پر گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، کتنا ایموشنل رہا ہوگا، کتنے سالوں بعد دیکھا ہوگا اس چیز کو۔ صحابہ اکرام نے بھی اپنے گھروں کو دیکھا ہوگا، جن میں آپ کہیں کہ زیادہ تر گھروں کو قبضہ کر لیا گیا تھا مشرکین مکہ کے ذریعے، وہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ بہت زیادہ ایموشنل رہا ہوگا یہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ کے لیے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن حالانکہ ہمیں بہت زیادہ روایتوں سے، رپورٹ سے یہ ساری چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ کچھ رپورٹس ملتی ہیں ہمیں، کچھ روایتیں ملتی ہیں، وہ روایتیں 1-2 ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایک عورت تھیں، ایک صحابیاں تھیں جن کا نام تھا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کی سالی تھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی جو بیوی تھیں ام الفضل، ان کی بہن تھیں۔ تو یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا ابو رحم ابن عبد العزیٰ، ان کی جو تھی وفات ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں اس وقت تک جب رسول اللہ عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے، بہت ہی نیک خاتون ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورہ پر ان سے نکاح کر لیتے ہیں، اور آپ کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری زوجہ محترمہ تھیں، سب سے آخری بیوی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نکاح نہیں کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے اس مشورے پر نکاح کرتے ہیں، اور ام الفضل کی یہ جو بہن تھیں حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن جو قریش تھے انہوں نے صرف 3 دن کا ہی وقت دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کو بھی انوائٹ کرتا ہوں، تم لوگ بھی آنا میرے اس نکاح کے اندر شریک ہونا۔ لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ دشمنی میں بڑے ہوئے تھے جو لیڈرس ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جتنا کانٹریکٹ تھا ہم کانٹریکٹ کے حساب سے ہی رہیں گے، آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے اب 3 دن سے زیادہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی باؤنڈری سے باہر جا کر کے صرف ایک جگہ، اگر آپ سرچ کریں گے میپ کے اندر تو مل جائے گی آپ کو، صرف آؤٹ سکرٹس پر تھا، مکہ کی باؤنڈری سے باہر جاتے ہی وہاں پر رک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ بھی ہوا ہے۔ اور آپ کہیں کہ کوئنسیڈنٹلی یہ جگہ وہی ہے جہاں پر حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہوئی ہے رسول اللہ سے، اور اسی جگہ پر وہ دفن بھی ہے، صرف جو جگہ ہے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ اوتھینٹک روایتوں سے ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہمیں کافی ساری سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، تو میں اس واقعے کو بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے کہ جو ایک بچی تھی عمارہ بنت حمزہ، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی، اور سلمہ بنت امیس جو تھی، آپ کہیں کہ یہ اسماء بنت امیس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو ان کی بہن تھی سلمہ بنت امیس، اور ان کی شادی ہوئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمارہ جو تھی ان کی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ کا کہیں کہیں پر لقب جو ان کا استعمال کیا جاتا ہے، کنیت استعمال کری جاتی ہے، ابو عمارہ کری جاتی ہے۔ تو یہ ان کی ایک بیٹی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ان کی وفات کے بعد کیونکہ جنگ احد میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو یہ اب کیونکہ بہت زیادہ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ ہمیں چیزیں ملتی ہیں، جو میں نے بتایا نا بہت زیادہ اوتھینٹک اس وجہ سے بھی نہیں مانا جاتا ہے کہ کچھ میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ ان کو چھوڑ آئے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کرا تھا، تو مکہ کے معاشرے کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا۔ کچھ میں تھا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو وہ ہجرت کر کے واپس مکہ کے اندر چلی گئی تھی۔ تو بہت زیادہ مطلب ہمیں کوئی اوتھینٹک روایت سے ملتا نہیں کہ کیا معاملہ تھا، لیکن خیر کافی ساری سیرت کی روایتوں میں یہ واقعہ ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب رسول اللہ اور صحابہ اکرام کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے عمرہ کرنے کے بعد، تو ایک بچی جو میں نے نام بتایا عمارہ بنت حمزہ، وہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے بیٹھ جاتی ہے وہ بچی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی ان کے پاس ایسا ان کو اتھارٹی اگر دیکھا جائے جو ان کے بڑے ہیں گھر کے، جو ولی اگر کہا جائے تو وہ تو حضرت حمزہ جو تھے وہ نہیں رہے۔ باقی جو ان کے رشتہ دار ہیں بڑے بڑے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، سارے زیادہ تر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہاں پر ایک آپ کہیں کہ لوگ ان کو لینے کے لیے، ان کو گود لینے کے لیے ایک طریقے سے کمپٹیشن سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس رکھوں گا، میری یہ چچا زاد بہن ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہوئے۔ زید بن حارثہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں، میں اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ میرا مواخہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کرایا تھا، میرا ایک بھائی چارے والا ایک محبت ہے ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے پاس رکھوں گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر کے حق اس کا میرے اوپر ہے، میں اس کو رکھوں گا۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو بہن تھی، ان کی جو وائف تھیں وہ ان کی بہن تھیں سلمہ بنت امیس کی، جو میں نے آپ کو بتایا نا اسماء بنت امیس، اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کافی سارے لوگوں سے ان کا نکاح ہوا ہے، مطلب جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت جعفر سے بھی رہا ہے، حضرت علی سے بھی رہا ہے، حضرت رسول اللہ مطلب ایون ان سے رسول اللہ نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کا نکاح میں رہی ہیں، تو تینوں سے ہی ان کی اولادیں اگر دیکھا جائے تو حضرت جعفر، حضرت علی اور حضرت ابو بکر سے، تو ایک طریقے سے کمپٹیشن ہونے لگتا ہے، تینوں ایک طریقے سے مطلب پازیٹیو وے میں اگر کہیں تو ایک طریقے سے لڑتے ہوتے ہیں کہ نہیں میں اس بچی کو رکھوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا اور میں اس پرورش کروں گا۔ تو یہاں پر ایک سیکنڈ رک کر کے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ وہ معاشرہ جہاں پر بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، خاص طور سے پتہ چل جائے کہ ہاں بچی ہے، جیسے ہی پیدا ہوئی اس کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اتنی بھی محبت نہیں کیا کرتے تھے بچی سے۔ اور کس طریقے سے الگ الگ رپورٹس ہمیں ملتی ہیں۔ شعبے کا جو گریو یارڈ ہے میں نے دکھایا بھی تھا، جب میں نے آپ اگر ہمارے چینل پر جائیں گے اس میں سیرہ جیمز کے نام سے اگر آپ دیکھیں گے جائیں گے، ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے شعبے کا گریو یارڈ آج تک موجود ہے، وہاں پر جو شعبے کا قبرستان تھا جہاں پر ان بچیوں کو دفنایا جاتا تھا، آج تک بنجر پڑا ہوا ہے ایسے ہی، وہاں پر کوئی بھی ہریالی نہیں ہے۔ بہت گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ہرا بھرا ہو جائے، بالکل بھی اس کے اندر آپ کہیں کہ ہریالی نہیں آتی ہے، تو وہاں پر آج بھی موجود ہے، تو وہاں پر دفن کیا جاتا تھا۔ تو آج اب دیکھیے 15 سال بعد، 20 سال بعد اگر آپ دیکھیں، 15 سال ہی لگ بھگ مان لیں کہ کس طریقے سے جو اسلام کا میسیج اس نے کس طریقے سے ٹرانسفارم کر دیا ہے لوگوں کے اندر، ذہانتوں کس طریقے سے بدل دیا ہے۔ ابھی جو میں ڈسکس کر رہا تھا نا وومن امپاورمنٹ کے اوپر، یہ ہے اصل وومن امپاورمنٹ جو اسلام نے کی ہے، کہ جن بچیوں کو، جن عورتوں کو آپ کہیں کہ غلط سمجھا جاتا تھا، معاشرے کے لیے ناسور سمجھا جاتا تھا، صرف ایک سیکس آبجیکٹ سمجھا جاتا تھا اپنے فزیکل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، اور کوئی عزت نہیں تھی، پیروں کی جوتی جن کو کہا جاتا تھا، مشورے میں بھی شامل نہیں کیا کرتے تھے، کچھ ان کی حیثیت نہیں تھی، سوائے کا جو اشرافیہ خاندان تھے ان کو وہ اپنی بچیوں کو نہیں دفن کیا کرتے تھے، لیکن باقی لوگ زیادہ تر ان کے کیا ہوتا تھا، یہ پریکٹس ان کو دفن کر دیا کرتے تھے۔
تو اسلام نے اتنی زیادہ آنر دیا ہے، اتنا زیادہ عزت دی ہے، کتنی احادیث اگر میں بیان کروں تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ کئی ساری کلاسز اس کے اوپر ہو سکتی ہے، مسلم وومن امپاورمنٹ کے اوپر، یا اس ٹاپک کے اوپر کہ ڈز اسلام اوپریسس وومن، کیا اسلام دباتا ہے عورتوں کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے نظریے کے اوپر، کیونکہ ویسٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ ایکسٹریم رائٹ ایکسٹریم جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اسلام کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ نہیں عورتوں کو دبا کر کے رکھا جاتا ہے اور صرف میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے صرف اگر اسلام کو دیکھا جائے تو، حالانکہ یہ ریالٹی بالکل بھی نہیں ہے. ایک دو ایگزامپلس اٹھائے جائیں گے معاشرے میں جو آج کے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو مسلم اسٹیٹس ہیں کافی ساری، جن کو ہم اسلامک اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے، مسلم اسٹیٹس ہیں بہت ساری، وہ اسلام کا ایک غلط امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، عورتوں کو اتنا زیادہ دبا رہے ہیں جو اسلام میں حکم بھی نہیں دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں کری جا رہے ہیں، چاہے پاکستان میں کی جا رہی ہیں، افغانستان میں، ایران میں، سعودی عربیہ میں، جہاں پر بھی کی جا رہی ہیں، وہ اسلام کا حکم نہیں ہے اس کے اندر، ایک غلط نظریہ اسلام کا پیش کر رہے ہیں، تو اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اسلام کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. حالانکہ اگر اسلام کو پڑھیں، دیکھیں جا کر کے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی کیا عزت رکھی ہے. سوچئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اپنا معاشرہ ریجیکٹ جس نے کر دیا تھا ان کو، اور نعوذ باللہ مطلب زنا کرنے تک کا ان کے اوپر الزام لگایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آنر کیا. اگر آپ پڑھیں گے سورہ مریم آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتنا آنر دیا ان کو، ان کے جو بیٹے ان کو ابن مریم کہہ کر کے بلایا ہے، اور ان کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھ چڑھ کر کے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر ایک پوری سورہ اتار دی. اور ویسے بھی اگر آپ پڑھیں گے سورۃ النساء کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے، اور پورے قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ احکامات عورتوں کے لیے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں مشورے میں بھی تم ان کے فیملی جو میٹرز ہیں ان کے مشورے کے اندر بھی شامل کر سکتے ہو، ان کو کرو بالکل. بہت ساری چیزیں اسلام نے جو دی ہیں عورتوں کو. جگہ خریدنے کا یہ جو آپ کہیں کہ اب تو ویسٹ نے اسلام کی بھی 1200-1300 سال بعد یہ چیز دی ہے، رائٹ دیا عورتوں کو کہ وہ جگہ کچھ خرید سکتی ہیں، ورنہ وہاں ویسٹ میں یہ کوئی رائٹ نہیں تھا کہ عورتیں اپنے نام سے زمین خرید سکتی ہیں. لیکن اسلام نے پہلے سے ہی بہت ساری اور بھی مطلب کتنی ساری چیزیں جن کو میں گنا سکتا ہوں، لیکن اس وقت ان کا موقع نہیں ہے، ہماری کلاس اس چیز کے اوپر نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے. تو ویسٹ جو ایک غلط امپلیمنٹیشن اسلام کا کیا جا رہا ہے اس چیز کو اٹھا کر کے اسلام کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اور ہمارے بھول پن میں مسلمان جن کو اسلام کے بارے میں ہی نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی ہے آئیڈیولوجیکل اسلام ہے، یہی بیسٹ اسلام ہے، یہی اسلام کے اندر ایسا ہی حکم ہے جیسا ان اسٹیٹس میں پیش کیا جا رہا ہے. اور صرف عورتوں کو لے کر کے نہیں، بہت سارے مسئلوں کے اندر غلط امپلیمنٹیشن ہے اسلام کا، اور سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، کبھی اسی سے بدزن ہوتے ہیں. ویسٹ کا اٹیک ہوتا ہے، ویسٹ کی طرف زیادہ متاثر ہوتے ہیں اپنے. اور ہمارے علماء اکرام کی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک کمی رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اس طریقے سے اسلام کو نہیں پڑھا، تو وہ بیچارے کیا ایکسپلین کریں گے اس چیز کو. وہ بھی آپ کہیں کہ انفیریورٹی کمپلیکس میں آ گئے ہیں ویسٹ کے ان حملوں کی وجہ سے، کہ جو ویسٹ کرتا ہے اتنے زیادہ، خاص طور سے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر لے کر کے، فیمنزم کے اوپر لے کر کے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں صحیح ہے. اسلام کے اندر کتنے سارے آپ کو ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گے، اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کسی بچے سے پوچھا جائے، کسی سے پوچھا جائے کہ اسلام کے اندر کیا کمی لگتی ہے تمہیں، تو وہ سب سے پہلے اسی بات کو اٹھائیں گے کہ ہاں عورتوں کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے، عورتوں کو مطلب ان کے پاس امپاورمنٹ نہیں ہے، ان کو گھر کے اندر ہی رکھا گیا ہے، صرف چولہے کے اندر ان کو، کچن کے اندر ان کو صرف چار دیواری کے اندر محدود کر دیا گیا ہے. حالانکہ ایسی ریالٹی ہے نہیں. تو اس چیز کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اس واقعے سے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پلٹ کر کے رکھ دیا ہے. کہ جو معاشرہ بچیوں کو دفنانے کے اوپر مطلب آپ کہیں کہ سبقت لے جاتا تھا، کوئی کہتا تھا نہیں میں نے اپنی بچی کو دبا دیا اور بڑے فخریہ انداز میں بتایا کرتے تھے، وہ معاشرہ آج ایک بچی کی پرورش کے لیے، بچی کو پالنے کے لیے لڑ رہا ہے آپس میں کہ نہیں میں اس بچی کی پرورش کروں گا، میں اس بچی کی پرورش کروں گا، میں اس بچی کی پرورش کروں گا. وہ کیسے پاسبل ہو پایا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیگر احادیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں، قرآن کی دیگر آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو عورت کو اپلفٹ کیا گیا ہے، عورتوں کے اسٹیٹس کو. اور جس میں سب سے بڑھ چڑھ کر کے حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کسی کی بھی 2 بچیاں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور ان کو پالے جیسا کہ ان کو پالنے کا حق ہے، بہت اچھے طریقے سے پالے اور ان کو ساتھ خیریت کے ساتھ نکاح کرا کر کے رخصت کر لے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے کھڑا ہوگا، میرے پاس ہوگا بالکل. تو جو شخص اسلام میں سب سے بڑا اس چیز سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتا ہے، ہر عمل کو اس لیے کرتا ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے، کہ اللہ اس سے راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، ان کے اوپر فخر کریں کہ ہاں یہی تو میرے اصلی بندے ہیں جنہوں نے اسلام کو ریپرزینٹ کیا، اسلام کو فالو کیا ہے. تو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کیا نہیں کرے گا.
تو وہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صحابہ کرام کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی ہے، اس کو ہم اگر حق اس کو پالنے کا جو حق ہے اس سے پالیں گے، اس کا نکاح کرا کر کے اگر ہم کریں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اور آج بھی معاشرے کے اندر اگر جو اسلامک لوگ ہیں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کے اندر یہ اگر جن لوگوں نے بھی یہ حدیث سن رکھی ہوتی ہے تو ان کا سب سے پہلا گول کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنا ہے ہمیں، تو ہمیں بچیوں کو بہت اچھے سے پالنا ہوگا۔ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں پالنے کے اندر، ان کی ایجوکیشن بھی آ گئی، ان کی کلچرنگ بھی آ گئی، ان کو اگر کچھ مطلب جو چیزیں پرووائڈ کرانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، ان کے کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں سب کچھ اس کے اندر آ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ ان کو پالنے کا جو حق ہے اس طریقے سے اچھی ان کی پرورش کرے، اور اس کے بعد بہترین ان کے لیے نکاح مطلب لڑکا دیکھ کر کے نکاح کریں اور رخصت کریں اپنے گھر سے۔ اس کے بعد پھر پوری ذمہ داری جو شوہر کے اوپر آ جاتی ہے، اس کو الگ طریقے سے اسلام نے کلچر کیا ہے، بتایا ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم غور و فکر کر کر کے جو سیرہ کو اگر ہم کریٹیکلی پڑھیں نا، تو ویسٹ کی کوئی ایسا آرگیومنٹ ہے نہیں جو آپ کہیں کہ کھڑا رہ سکتا ہے، دھجے پرکھچیاں اڑ جائیں گی اس کی اگر آپ اسلام کو اچھے سے پڑھ لیں گے، سیرت کو بہت اچھے سے کریٹیکلی پڑھ لیں گے۔ اور وہ بھی صرف پڑھنا، وہ جو میں بار بار کہتا ہوں بلو پرنٹ والا نہیں کہ ہاں بس پڑھ لیا کہ اسلام رسول اللہ کوئی میسنجر تھے، آئے مکہ کے اندر میسیج دیا، بہت پریشانیاں ہوئی، مدینہ گئے، مدینہ میں جا کر لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اسلام وہاں سے پھیل گیا، پوری دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں اسلام کا پھیلا ہوا ہے پورا اسلام جو ہے۔ ڈنکا تو خیر اس وقت نہیں بجا ہوا ہے، ایک وقت تھا جب بجا ہوا تھا اسلام کا ڈنکا، اور انشاءاللہ پھر آنے والے وقت میں دوبارہ بجے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس چیز کو لے کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں ان چیزوں کو لے کر کے، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا۔ تو یہ خیر یہ جو تھا پورا معاملہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب گیس کریے کہ کس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں اس بچی کو پرورش کرنے کے لیے، اور وہ کیوں دیتے ہیں حضرت جعفر کو؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر حدیث ہے بالکل مطلب متفق علیہ حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ جو خالہ ہے وہ بالکل ماں کی طرح ہے، اس کا حق ماں کی طرح ہے بالکل، اور وہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر محبت بھی خالہ ایسی کرتی ہیں جیسے مائیں کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو دے دیتے ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ حق ہے اور وہ زیادہ اچھی پرورش کریں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو قافلہ تھا صحابہ اکرام کا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو تھا پورا یہی ہمیں بہت اوتھینٹک روایت سے ہمیں رپورٹس ملتی ہیں کہ جو عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر وہ صحابہ اکرام جو ہے کرنے کے بعد عمرہ چلے گئے۔ اس میں اور ایک دو رپورٹس ایسی ہیں جن کو ہمیں یہیں پر ڈسکس کر لینا بہت ہی زیادہ مطلب صحیح رہے گا، کیونکہ ابھی تھوڑا ہمارے پاس وقت بھی ہے کلاس کا۔ وہ جیسے کہ 2-3 کنورژنس تھے جو کہ بہت مین تھے، بہت امپورٹنٹ تھے، وہ 3 کنورژنس لگ بھگ اسی وقت میں ہوئے، اس سے تھوڑے سے وقت کے بعد، اور وہ کنورژنس جو ہیں وہ بالکل آپ کہیں کہ لاسٹ بیچ اسلام کے اندر، اگر ایک پریسٹیجیس آنرس بیچ اگر دیکھا جائے کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی سے اسلام کے پورے معاشرے کے اندر ڈومینیشن سے پہلے، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جب فتح مکہ ہوگا تو پھر مجبوری میں اسلام قبول کرنا پڑے گا، لیکن ابھی کوئی مجبوری نہیں ہے اسلام قبول کرنے کی، کرنا چاہیں تو اپنی فری ول سے قبول کریں گے، اسلام کو حق جانتے ہوئے قبول کریں گے۔ تو وہ جو لاسٹ بیچ آنرری بیچ جو ہے وہ 3 اس کے اندر صحابہ اکرام کا نام آتا ہے، اور وہ 3 صحابہ اکرام ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں لوگوں نے بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر اسلام قبول کیا ہے، اور لیکن حالانکہ الگ الگ ان کی سٹوریز ہیں، ان کے واقعات کو ہم انشاءاللہ یہیں پر ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو اینڈ کریں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم کنورژن دیکھیں تو حضرت عمرو بن العاص کو جینیس آف قریش کہا جاتا تھا، دا مائنڈ آف قریش، کے انٹلیکٹ آف قریش، جو قریش تھے اس میں سب سے زیادہ ذہین شخص تھے یہ، اور ان کی جو آپ کہیں کہ اسیسمنٹس ہوا کرتے تھے، اگر آپ دیکھیں گے سیرت کو پڑھیں گے اور ان کی اگر بایوگرافی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ذہین آدمی تھے یہ، کیا ان کا آپ کہیں کہ آپ کہیں ان کی سوچ تھی، پولیٹیکل کننگنیس ان کے اندر تھی، ان کو پتہ تھا کہ کون سا موو کب کرنا ہے، کیا چیز کب کرنا ہے۔ دا موسٹ پولیٹیکل مائنڈ آف قریش اگر کہا جائے، دا موسٹ شارپ مائنڈ، دا موسٹ انٹلیکچوئل مائنڈ آف قریش اگر ان کو کہا جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اور بہت سارے لوگ ان کو اسی نام سے، انہی لقب سے بلاتے ہیں کہ وہ جینیس تھے قریش کے اندر۔ قریش میں سب سے ذہین آدمی اگر کوئی تھا تو وہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے ان کے اندر، اور اسی وجہ سے ان کو دارالندوہ کے اندر بھی ان کو ایک سیٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو نجاشی کے پاس بھی بھیجا جاتا ہے کہ تم اپنے ذہن سے، آرگیومنٹ سے تم ان لوگوں کو لے کر کے آؤ گے جو حبشہ ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس چیز کو۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ان کا ایسا واقعہ مل جائے گا جس کے اندر ان کی آپ کو پولیٹیکل شارپنیس پتہ چلے گی، ان کے جو ہر ایک
موو ہوتا تھا بہت کیلکولیٹڈ ہوا کرتا تھا، اور کچھ بھی وہ کام کیا کرتے تھے وہ سوچ سمجھ کر کام کیا کرتے تھے، اور بہت اس کے ریپرکشنز بھی وہ دیکھا کرتے تھے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے کیا پروز ہوں گے، کیا کونز اس کے اندر ہوں گے، ہمیشہ ہر کام کے اندر وہ یہی کیا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر غزوہ جو خندق ہوا تھا، غزوہ احزاب جو ہوا تھا، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائٹ جو ہے ہلکے ہلکے شفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، مسلمانوں کو ایک طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ ان کا اوپر جاتا جا رہا ہے اور ان کو ایک ڈومیننس آتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اسیس کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ اب وہ کافی سارے لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بات کرتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مطلب مسلمانوں کا کیا رہے گا، وہ مسلمان ہمارے قریش کے اوپر قبضہ کر لیں گے، مطلب غالب آ جائیں گے، یا ہم لوگ ان کے اوپر غالب آ جائیں گے؟ تو وہاں پر اپنا اسیسمنٹ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اب مسلمان جو ہیں ان کا جو میٹر ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے، اتنا آسان نہیں جتنا آسان ہم سمجھ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیٹکس کو بھی اگر کسی نے سمجھا ہے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے، جو شروعات میں حبشہ بھیجا تھا، تو اس کے اوپر بھی اگر آپ ان کے کامنٹس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں انہوں نے اسیس کر لیا تھا رسول اللہ کا یہ موو جو تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محمد نے ہمیں ایسی سچویشن کے اندر ڈال دیا ہے کہ جہاں سے ہمارا مطلب جیتنا یا ہمیں ان کو ڈومینیٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں مجھے یہ لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میں یہاں پر اس معاشرے کے اندر رکنا نہیں چاہتا، اور ان کو یہ بھی لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ حق پر ہی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ایک اوپر سے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر سپورٹ نہیں ہوتی تو اتنا زیادہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتے تھے، اتنا سروائیو نہیں کر سکتے تھے اب تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی میں کنفیوزڈ ہوں۔ تو میں اس اپنی کنفیوژن میں وہ یہ کہتے تھے کہیں اگر حق پہ ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ میں نبی کے خلاف لڑ رہا ہوں، اور اگر حق پہ نہیں ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب ہم اس میں قتل ہو جائیں بنا وجہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس معاشرے سے، مکہ کے معاشرے سے دور لے کر کے جا رہا ہوں، یعنی کہ حبشہ جانے کی وہ سوچتے ہیں کہ میں حبشہ جا رہا ہوں۔ اور حضرت خالد بن ولید سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اگر چلنا چاہو تو چلو۔ حضرت خالد بن ولید ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ کس وجہ سے جا رہے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر محمد حق پر ہیں تو وہ ڈومینیٹ کر لیں گے سب کو، وہ سب کے اوپر فتح پا لیں گے، اور اگر ایسا ہوگا تو جو فتح پائیں گے تو وہ مکہ کے اوپر بھی فتح پائیں گے، قتل و غارت ہوگی، ان کو ختم کر دیں گے، تو ہم اس معاشرے کے اندر نہیں ہوں گے، ہم اپنی جانوں کو بچا لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد کے انڈر آنے سے اچھا ہے کہ میں نجاشی کے انڈر ہی رہوں، جو کہ میرا دوست بھی ہے، میری بات بھی سنتا ہے، اور وہاں پر مجھے اپنا ریلیجن بھی فالو کرنے دیا جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہوگا، اگر قریش ان کے اوپر قبضہ پا لیں گے، قریش ان کے اوپر ڈومینیٹ کر لیں گے، اگر وہ حق پر نہیں ہے تو پھر میں کبھی بھی اپنے گھر واپس آ سکتا ہوں، قریش سے تو میں اچھے ٹرمز میں ہوں ہی۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید حالانکہ ان کے ساتھ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کیونکہ تھوڑے آپ کہیں کہ جنگ میں رہنے والے انسان تھے، جنگ کو پسند کرنے والے انسان تھے، ان کے آئیڈیاز اور تھاٹس الگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم جو ہیں فتح پا لیں گے محمد اور ان کے لشکر کے اوپر، ان کے جو پوری ایک جماعت ہے۔ تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، نجاشی کے پاس جاتے ہیں۔ نجاشی سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی، نجاشی وہاں پر رہنے کے لیے ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں جب تک یہاں رہنا ہے تم رہو۔ وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جب حبشہ میں نجاشی کے پاس ہوتے ہیں تو مطلب ملنے آتے ہیں نجاشی سے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے محل سے ایک میسنجر نکلا ہے جو کہ مدینہ کا میسنجر تھا، یعنی کہ صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ، اور وہ حضرت عمرو بن العاص جانتے تھے ان کو۔ تو وہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ نجاشی کے پاس آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو میسنجر آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ رسول اللہ وہ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے آئے تھے، نجاشی جو تھے۔ تو حضرت عمرو بن العاص سے کہتے ہیں کہ تم مجھے تمہاری دوستی ہے تو تم کیا میرے لیے ایک کام کر سکتے ہو، میرے اوپر ایک احسان کر سکتے ہو؟ وہ پوچھتا ہے نجاشی کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میسنجر آیا تم مجھے اتنی مہلت دے دو، مطلب اتنی فریڈم دے دو کہ میں اس کو قتل کر سکوں۔ میں اس کو قتل کروں گا کیونکہ میں اپنے جو مکہ کے لوگوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، ان کے اندر میری جو ہے بات تھوڑی کم ہو گئی ہے، میں واپس جانا چاہ رہا ہوں۔ میں وہاں پر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ تم چھوڑ کر کے ہمیں کیوں چلے گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ میں نے محمد کے ایک شخص کو قتل کر دیا، قتل کر کے آیا ہوں، ایک طریقے سے یہ بہانہ بن جائے گا میرے لیے، میں وہاں پر پھر سے جانا چاہتا ہوں۔ تو نجاشی جو اس چیز پر بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ چیز کہنے کی بھی، سوچنے کی بھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام جس کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، اس پاک آدمی، اس نیک آدمی کے، اس شخص کے مطلب میسنجر کو جنہوں نے میسنجر بھیجا ہے، تو ویسی عام میسنجر کے بھی، ایمبیسیڈر کی بھی بہت زیادہ آپ کہیں کہ رولس اینڈ ریگولیشن جو میں نے شروع میں بتایا کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے بہت سارا پولیٹیکل اسائلم ان کو ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں محمد یعنی جن کے پاس وحی آ رہی ہے ان کے میسنجر کو، ان کے ایمبیسیڈر کو، میرے اسٹیٹ میں آیا ہے وہ، اور تمہیں قتل کرنے کی حکم دے دوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں سب سے ذہین آدمی سمجھتا تھا مکہ کا، کیونکہ وہ ان کی دوستی رہی تھی ان کی بات پہلے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں سب سے زیادہ ذہین سمجھتا تھا، کیا تمہیں یہ حق ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ محمد جو ہے وہ حق پر ہے اور محمد کا جو ریلیجن ہے وہ حق ہے؟ تمہیں تو یہ چیز سب سے پہلے سمجھ جانا چاہیے تھی۔ تو عمرو بن العاص کو ایک طریقے سے آپ کہتے ہیں جس کو ایک طریقے سے اسٹرائک ڈاؤن ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کے ذہن پر ایک طریقے سے بہت بڑی چوٹ لگتی ہے اور وہ سوچتے ہیں ایک دم سے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا نہیں سکتا، اور کیا تم میرے مطلب ان کے بہاف پر اسلام قبول کر سکتے ہو سکتا ہے اس روایت میں آتا نہیں، انہوں نے بتا دیا ہو کہ ہاں میں نے بھی اسلام قبول کر لیا نجاشی نے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم میرے اسلام کی بیعت لے سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر؟ تو نجاشی کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں کیا دیر ہے، اسلام کو قبول کرو سب سے پہلے. تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر ان سے بیعت بھی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں ملنے کے لیے، اور میں ان کے ہاتھ پر ہی جا کر کے بیعت کروں گا. اور وہ اتنا بھی وقت مطلب اسلام کے بنا نہیں رہنا چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے حبشہ سے مدینہ تک جائیں اور اس وقت میں اسلام نہیں قبول کرا ہوا ہو، کہیں ان کو موت نہیں آ جائے. تو وہ نجاشی کے ساتھ ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مدینہ جاتے ہیں. مدینہ جاتے ہوئے ہوتے ہیں تو مدینہ کے جب راستے میں ہوتے ہیں تو ان کو 2 شخص ملتے ہیں راستے میں، اور 2 شخص کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کر لیں گے. اب دوسرے شخص کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جو خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خالد بن الولید بن المغیرہ، ان کے جو والد تھے ان کو کون نہیں جانتا ہے. ہم نے شروعات میں ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا. ابھی الولید بن المغیرہ مکہ کا سب سے امیر شخص. ایگزامپل دینے کے لیے یہی ایگزامپل کافی ہے کہ حج کا جو کپڑا مطلب حج میں جو کعبے کا کپڑا جو غلاف ہوا کرتا تھا اس کو بدلا جاتا تھا، تو 1 سال میں پورا مکہ جو ہے وہ چندہ ڈال کر کے پیسہ ڈال کر کے اس کعبے کو غلاف کو بدلا کرتے تھے. اور نیکسٹ ایئر میں وہ جو الولید بن المغیرہ تھا وہ صرف اپنے پاس سے سارا پیسہ اپنے آپ دیتا تھا اور وہ غلاف بدلا جاتا تھا. آلٹرنیٹ کر کے اس طریقے سے ہوتا تھا. 1 سال میں قریش کے سارے لوگ چندہ ڈال کر کے اس کو بدلواتے تھے، اگلے سال میں جو الولید بن المغیرہ تھا وہ اس کو بدلوایا کرتا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو کافی سارے نریشنز، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی سارے نریشنز ملتے ہیں. ایک گریجول ان کا انکریمنٹ تھا اگر آپ دیکھیں اسلام کی طرف. تو وہ کیا تھا، ایک تو ہم نے حدیبیہ کے موقع پر دیکھا جس کو میں نے بتایا بھی تھا، جو صلاۃ الخوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا قریش نے ان کو روکنے کے لیے. تو وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے، تو میں بہت آسانی کے ساتھ جا کے ان کے پورا جو جتھا ہے اس کو قتل کر دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کر دوں گا. اب وہ جب پیچھے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاۃ الخوف کا حکم آ جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھی. صلاۃ الخوف میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پیچھے والی جماعت ہے وہ گارڈ کرے گی، دیکھے گی، اور آگے والے جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں گے. 2 رکعت جب ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ سلام پھیر کر کے پیچھے آئیں گے، اور جو پیچھے والے لوگ تھے وہ جا کر کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے. امامت جو امام ہیں آگے ان کے پاس جائیں گے، اپنی 2 رکعت جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے اور یہ گارڈ کرتے رہیں گے. اس طریقے سے امام کی 4 کمپلیٹ ہو جائیں گی، یہ 2 اپنی 2 امام کے ساتھ پڑھیں گے، 2 اپنی رکعتیں پڑھیں گے، اور جو پھر یہ واپس آ جائیں گے اور جو پیچھے والے جن کی 2 رکعت رہ گئی تھی وہ آگے جا کر کے اپنی 2 رکعت کمپلیٹ کریں گے. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت نظام ہے، یہ کیا چیز ہے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اور پھر وہ وہاں پر وہ ان کے اندر ایک ذہن میں خیال بھی آتا ہے کہ محمد کو اتنی آسانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اتنا آرگنائزڈ ہیں، اتنے زبردست طریقے سے نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی پیچھے سے دیکھا جا رہا ہے، گارڈ کیا جا رہا ہے. تو حالانکہ وہ اس وقت میں سوچتے نہیں، اگر سوچتے تھوڑا سا اور اپنے ذہن پہ زور ڈالتے تو یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا اتنا بہترین نظام کہ ہاں اس طریقے سے کچھ لوگ آگے نماز پڑھیں، پیچھے والا گارڈ کریں، پھر وہ آگے چلے جائیں، پھر اس طریقے سے چینج کیا جائے. تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کو پہلی بار اسٹرائک ڈاؤن ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری پاور ہے، ایک الگ ہی طریقے کی ذہانت ہے. اس کے علاوہ ایک خواب کے بارے میں ملتا ہے ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جس روڈ پر وہ چل رہے ہیں، ایک بہت لمبا سارا روڈ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس روڈ پر وہ چلتے ہوتے ہیں وہ بہت وائڈن ہوتا ہے، لیکن وہ ہلکے ہلکے کر کے نیرو ڈاؤن ہونے لگتا ہے ان کی طرف، بہت کنجسٹڈ ہونے لگتا ہے ان کے اوپر. ایون اتنا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے کہ ان کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے سیدھے آرام سے. وہ بالکل آڑے ہو کر کے اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور سامنے دیکھتے ہیں کہ انہیں دکھتا ہے کہ جس روڈ پر چل رہے تھے وہ پتھریلا راستہ تھا، لیکن سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ہرا بھرا گھاسوں سے بھرا ہوا راستہ ان کے پاس آ جاتا ہے سامنے. وہ جیسے ہی اس کے اوپر چلتے ہیں جاتے ہیں، وہ جو راستہ تھا وہ پھر سے ایک دم سے وائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جاتے ہیں. تو اس سے تشبیہ یہی کی جاتی ہے کہ جو وہ جاہلیت کے دور میں رہ رہے تھے، کیونکہ ان کا ایک آپ کہیں کہ ان کو عزت بہت زیادہ ملی ہوئی تھی اور وہ ملٹری جینیس تھے وہاں کے، اب ملٹری لیڈر بھی تھے اپنی فوج کے. تو وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے تھا، لیکن ہلکے ہلکے جیسے ہی آپ دیکھیں گے ان کے پاس اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں. آخری دور کو دیکھا جائے تو وہ کم ہونے لگتا ہے، ان کے اوپر تنگ ہونے لگتا ہے. اور جیسے ہی ان کو سامنے اسلام کا راستہ دکھتا ہے تو وہ اسلام کے راستے کے اندر جو ہریالی ہے اس کو تجویز کیا جاتا ہے جنت سے یا اسلام سے. تو وہ اس کے اوپر جیسے ہی چلتے ہیں تو وہ پھر سے ان کے لیے وائڈ ہو جاتا ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ملٹری جینیس تھے وہ دور جاہلیت میں،
اور غزوہ احد کے اندر بہت زیادہ نقصان بھی ان کے ہاتھوں ہوا مسلمانوں کو. اور جیسے ہی وہ اس راستے کو چھوڑ کر کے آتے ہیں ان کے لیے کیونکہ تنگ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں قریش کے لیے کتنا زیادہ تنگ ہو گیا یہ معاشرہ جو سچویشن جو ہے بالکل لگ بھگ ختم ہی ہے. اب اس کے بعد قریش جو ہیں 1-2 سال کے اندر بالکل ختم ہو جائیں گے جب فتح مکہ ہو جائے گا. لیکن وہ چیز ختم ہونے سے پہلے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں ایک طریقے سے اگر تجویز اس کی جائے تو. اور جیسے اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے تو پھر سے وائڈ ہو جاتا ہے ان کے لیے وہ راستہ جو ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ان کو پہلے عزت تھی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد تو ان کا معیار 2 گنا 4 گنا اور 8 گنا بڑھا ہے اس طریقے سے. اور کوئی ایسی بیٹل نہیں ہے جس کے اندر وہ ہارے ہوں. 100 سے زیادہ ان کے اندر بیٹلس آتی ہیں جس کے اندر انہوں نے حصہ لیا ہے, پارٹیسپیٹ کیا ہے. اکیلے گھس جایا کرتے تھے 100 کے لشکر کے اندر اور مار کے کاٹ کر کے آیا کرتے تھے. اور ساری فتوحات کوئی بھی ایک بھی ان کے اندر مطلب اسلامک دور میں ان کی دیکھا جائے تو ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں ان کو شکست ملی ہو. اور ان کی وفات بھی جو آپ دیکھیں گے مطلب بڑی آئرونیکلی ان کی گھر کے اندر بستر کے اوپر ہوتی ہے, بیڈ کے اوپر ان کی وفات ہوتی ہے. خیر وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ان کی جو بایوگرافی ہے ضرور پڑھنا چاہیے سب لوگوں کو, بہت انسپائرنگ ان کی بایوگرافی ہے. تو یہ 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرا سب سے اوتھینٹک واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ عمرۃ القضاء کے ہی موقع پر ملتا ہے. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کے جو بڑے بھائی تھے ولید, ان کے دادا کے اوپر ان کے والد کے اوپر نام رکھا ہوا تھا الولید بن المغیرہ. ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام بھی ولید ہی تھا. تو ولید نے اسلام پہلے قبول کر لیا تھا. غزوہ بدر کے موقع پر میں نے ان کے بارے میں بھی ڈسکس کیا ہے, وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ پورا. تو وہ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ تو مکہ میں کہیں پر ملتے ہی نہیں ہیں. گھر بھی جاتے ہیں, گھر پر بھی جا کر دیکھتے ہیں, گھر پر بھی نہیں ہوتے ہیں. تو وہ ان کے لیے ایک لیٹر چھوڑ کر کے جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر ہی باہر چلے گئے تھے کسی اور جگہ پر. تو وہ ان کے لیے خط چھوڑ کر کے جاتے ہیں, ایک لیٹر چھوڑ کر کے جاتے ہیں. جب مسلمان وہاں سے چلے جاتے ہیں, حضرت خالد بن ولید جب آتے ہیں تو ان کو وہ لیٹر ملتا ہے. ان کو وہ لیٹر دیا جاتا ہے کہ ولید آپ کے جو بھائی تھے وہ آپ کے لیے یہ لیٹر چھوڑ کر کے گئے. اس لیٹر کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. جیسے کہ مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لیٹر جو ہے ڈاکیومنٹ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ میں تمہیں مطلب دیکھنے کے لیے آیا, میں نے تمہیں مکہ کے اندر ڈھونڈا, تم مجھے مکہ کے اندر نہیں ملے, اور میں نے اس سے زیادہ عجیب چیز کوئی نہیں دیکھی ہے خالد کہ جو تم اسلام سے بھاگ رہے ہو. دیکھنے کے بعد بھی اس کو کہ وہ حق ہے, اس کے بعد بھی تم اس سے بھاگ رہے ہو. اس سے زیادہ عجیب چیز میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھی. اور اگر آپ ان کے بھائی کو سمجھ سکتے ہیں, اگر آپ بایوگرافی جا کر کے پڑھیں گے تو یہ اپنے آپ کو مطلب ذہین بھی بہت زیادہ سمجھتے تھے, بہادر بھی بہت زیادہ سمجھتے تھے. ہر چیز میں اپنے آپ کو تجویز دیا کرتے تھے, مطلب سپیریئر مانا کرتے تھے. ان کے والد بھی, ان کے پورے خاندان والے قبیلے والے ان کو زیادہ برتر مانا کرتے تھے. اور ان کے بھائی کو بہت زیادہ سیدھا, بہت زیادہ بزدل, مطلب بہت زیادہ انٹلیکچوئل ان کے اندر نہیں, لیکن اسلام انہوں نے پہلے قبول کیا. تو اب اگر اس چیز کو اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں تو یہ جو کنورسیشن وہ بھی سمجھنے میں بہت زیادہ اچھا لگے گا, مزہ آئے گا. تو وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کو, اب سوچیے کہ ایک شخص جس کو بہت کمتر سمجھا جاتا ہے وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہیں کسی بہترین چیز کے لیے, ایسی چیز جو ان کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی, جو زیادہ جن کو لوگ افضل سمجھا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب چیز کوئی نہیں دیکھی ہے جیسا کہ تم اسلام سے بھاگ رہے ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب تم جیسا ایک سمجھدار انسان, حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ تم جیسا سمجھدار انسان کب تک اسلام سے بھاگتا رہے گا, کب تک بھاگو گے اسلام سے. اور وہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا, بہت زیادہ وقت ہو گیا کہ تم نے اسلام کی دشمنی بھی کر لی, اسلام کو اپوز بھی کر لیا, اسلام کی مخالفت بھی کر لی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بار بار تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ ایموشنل لائن ہوتی ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت ہی زیادہ ایموشنل لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے بارے میں خود سے پوچھیں. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو دعا کی تھی وہ بہت ایموشنل چیز لگتی ہے کہ ہاں حضرت عمر کا کیا معیار ہوگا کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اور ایک یہ چیز بہت زیادہ ایموشنل لگتی ہے جو ان کے بارے میں بار بار پوچھا کرتے تھے کہ خالد کہاں ہے. ان کے بھائی سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ خالد کیوں اسلام نہیں قبول کرتا, اب تک تم نے اپنے بھائی کو نہیں سمجھایا, تم اپنے بھائی کو بتاؤ. وہ کہتے ہیں اس خط کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ خالد کہاں ہے, خالد کہاں ہے, خالد کیوں اسلام قبول نہیں کرتا اب تک. تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آ جائے گا, وہ اسلام قبول کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کو حق دکھا دے گا, حق کی راہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خالد جیسا کیلیبر رکھنے والا, خالد جیسا ذہین سمجھدار انسان جو اتنا مطلب پاورفل بھی ہے, ملٹری جینیس بھی ہے اس کے پاس, اور اس کے پاس ذہانت بھی ہے, اس جیسی ذہانت رکھنے والا شخص اسلام سے دور رہے, اسلام کو غلط سمجھے, اسلام کو حق ہوتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کرے, یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میرے بھائی اب اس چیز پر غور کرو جو تم نے غلطیاں کر دی ہیں, جو مطلب مسلمانوں کو بھی بہت سارا نقصان پہنچایا اس چیز کے اوپر لے کر کے, اور اپوز بھی کیا اسلام کا بہت بڑھ چڑھ کر. کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو تم نے اسلام مطلب غلطیاں کی, ان غلطیوں کو اپنی سدھار لو,
کافی زیادہ پیچھے تم رہ گئے، اسلام کو قبول کرو اور جلدی جلدی نیک عمل کرو اور بڑھ چڑھ کر اسلام میں آگے آنے کی کوشش کرو۔ اور یہ سمجھ لو تمہیں بہت ساری اپورچونیٹیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، بہت سارے موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع تمہارے لیے آخری موقع ہو اور اس کے بعد تم اسلام قبول نہیں کر پاؤ اور جاہلیت پر ہی تمہاری موت ہو جائے۔ والسلام، اس کے اندر سلام کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد وہ جو لیٹر تھا پورا ختم ہو جاتا ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لیٹر ملتا ہے بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر میں بار بار سوچ رہا تھا، بہت دن سے مجھے لگ رہا تھا، یہ خواب بھی اسی دن کا، انہی دنوں کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو وہ کہتے ہیں وہ خواب بھی میرے سمجھ میں آ گیا، بالکل کلیئر ہو گیا میرے لیے، اور میں مطلب اسی وقت میرے اندر آ گیا کہ میں اسلام کو قبول کروں گا۔ اب اس چیز کو اپنا جو ڈیسیجن تھا اسلام کو قبول کرنا، کیونکہ اس معاشرے کے اندر بہت بڑا ڈیسیجن تھا، اب تک اپوز کیا ہے، اور وہ معاشرہ بھی اپوز کرتا ہے قریش کا، تو ایک دم سے اس قبول کرنا، وہ جاتے ہیں ایک سیکنڈ اوپینین لینے کے لیے، اپنے جو دوست تھے ان کے جو مطلب امیجیٹ فرینڈس تھے، جو سب سے ان کے بیسٹ فرینڈس تھے، ان کے پاس جاتے ہیں، اس میں صفوان کے پاس جاتے ہیں، اکرمہ کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اسلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو۔ جیسے جب حضرت عمرو بن العاص کو سمجھ میں آنے لگا تھا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا تھا اپنے بیسٹ فرینڈ سے، اب وہ کیونکہ عمرو بن العاص تو ہے نہیں یہاں پر، تو وہ دوسرے اپنے سیکنڈ بیسٹ فرینڈس کے پاس جاتے ہیں، وہ صفوان سے پوچھتے ہیں، اکرمہ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو اسلام کے بارے میں۔ وہ دونوں گھبرا سے جاتے ہیں، ڈر سے جاتے ہیں، مطلب الگ الگ پوچھتے ہیں ان سے جا کر کے، اکرمہ تو ان کے رشتہ دار ہی تھے تو وہ منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کو ہم نہیں قبول کریں گے، ہمارے باپ دادا نے اس چیز کے اوپر مطلب قتل ہو گئے اس چیز کے لیے، ہم اپنے باپ دادا کا ریلیجن جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ صفوان کے پاس جاتے ہیں، صفوان کیا کرتے ہیں، صفوان جا کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے بتایا تھا کہ خالد اسلام قبول کرنے کی سوچ رہا ہے، تو حضرت ابو سفیان نے کیونکہ ابھی تک اسلام نہیں قبول کرا ہوتا، وہ سارے لوگوں کو جمع کر کے لے کے آ جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت خالد بن ولید کو گھیرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکرمہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ اکرمہ کیونکہ ان کے رشتہ دار تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور تم اگر میرا بھائی کرنے کی سوچ بھی رہا ہے تو تم لوگ یہ کیسے سوچ لیا کہ تم جا کر کے اس کو قتل کر دو گے، جبکہ وہ میرے قبیلے سے بلانگ کرتا ہے، بنو مخزوم سے بلانگ کرتا ہے۔ تو وہ جو ہیں اس چیز سے وہاں پر بچا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید سے بھی کہتے ہیں کہ تم ایسے مطلب آؤٹ اسپوکن ہو کر کے باہر جا کر کے لوگوں کو ایسی ایسی باتیں مت کرو۔ پھر حضرت خالد بن ولید ایک اور شخص کے پاس جاتے ہیں جن کا نام تھا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کرا ہوتا ہے، لیکن ان کے بھی ذہن میں اسلام کو لے کر کے ایک نرمی سی ہو جاتی ہے اس وقت تک۔ ان کے بارے میں بھی میں نے ہجرت کا جب واقعہ ہوئے تھے تو ڈسکس کرا تھا، انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک پہنچایا تھا اپنی سواری پر جب وہ پیدل جا رہی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان سے نیک شخص میں نے پورے قریش کے اندر نہیں دیکھا، اور ایک نظر بھی اٹھا کے انہوں نے پورے راستے مکہ سے مدینہ تک چھوڑ کے آئے، جو 400-450 کلومیٹر کے ڈسٹینس ہے، آج بہترین ہائی وے ہونے کے بعد 450 کلومیٹر ڈسٹینس، کہتی ہے اتنے پورے راستے میں گئے اور انہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر کے بھی مجھے نہیں دیکھا، اور مدینہ کی جب باؤنڈری آ گئی تو مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے تھے وہ۔ تو اس شخص کے بارے میں زیادہ تر علماء کرام کا یہی ماننا ہے، یہی رائے ہے کہ جو یہ بہترین عمل انہوں نے کیا تھا، کیونکہ سلمہ کو بعد میں جا کر کے زوجہ محترمہ بھی بننا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی بننا تھا، تو جو انہوں نے ان کے لیے کیا تھا یہ ایک نیک کام، اس نیک کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کر دی تھی۔ اور وہ بھی حضرت خالد بن ولید جب ان سے کہتے ہیں، اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ حق ہے، اور وہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ پھر ہم خاموشی سے دونوں نکلتے ہیں اور مدینہ چلتے ہیں، مدینہ جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ دونوں جب نکلتے ہیں تو راستے میں جو میں نے ابھی بتایا تھا، جہاں پر ہم نے سٹوری پوسٹ کر دی تھی اپنی، حضرت عمرو بن العاص بھی آتے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت عمرو بن العاص کو راستے میں مل جاتے ہیں یہ دونوں، یہاں پر جب راستے میں کہیں جاتے ہیں کسی جگہ پر رکتے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ ایک طریقے سے بہت بڑی آئرنی بھی ہے کہ ایک دو دوست، تینوں دوست ہمیشہ سے ساتھ میں رہے ہیں، تو وہ بھی آ کر کے، اور خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کا تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ بانڈ تھا، بہت ہی مطلب بیسٹ فرینڈس تھے یہ، کہ یہ جو دوست جاہلیت کے اندر ساتھ رہے ہیں، اسلام بھی ساتھ میں ہی قبول کر رہے ہیں، اور وہ جاتے ہیں۔ وہ پہلے تو حضرت عمرو بن العاص ان سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تو وہ کیونکہ ڈر تھا انہیں کہ کہیں ہم بتا دیں گے عمرو جو اگر اس نے اسلام نہیں قبول کرا ہوگا تو ہمارے پر حملہ ور نہیں ہو جائے کہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں بتائیں گے، پہلے تم بتاؤ۔ حضرت ان سے عمرو بن العاص سے کہتے ہیں، عمرو بن العاص کہتے ہیں، وہاں پر بھی اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں، کہتے دیکھو اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں اکیلا ہوں، میں تم دو کے اوپر تو قبضہ پا نہیں پاؤں گا، لیکن تم دو لوگ ہو، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تم مجھے بتا دو۔ تو پھر وہ اپنی دوستی کا بھی واسطہ دیتے ہیں کہ یار ہم دوست رہے ہیں ہمیشہ سے، میں تمہیں کچھ مطلب نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام حق ہے، اور طلحہ کو بھی عثمان کو بھی یہی لگتا ہے، اور ہم دونوں جو ہیں رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں مدینہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں بھی حبشہ سے اسی لیے واپس آیا ہوں کہ مجھے بھی اب ظاہر ہو چکا ہے یہ بالکل کہ اسلام جو ہے حق ہے، اور میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت دینا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تینوں گلے لگتے ہیں ایک دوسرے کے، اور تینوں پھر ساتھ میں ہی جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ چیز بھی بہت ہی زیادہ مطلب آپ کہیں کہ ایموشنل سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے بھائی کو پہلے سے بتا دیتے ہیں، الولید کو بلاتے ہیں، جن سے اب تک یہ پوچھا کرتے تھے کہ کہاں ہے خالد، کہاں ہے خالد۔ اب وہ خالد بن ولید کے بارے میں ان کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ آج تمہارا بھائی آ رہا ہے، اپنے بھائی کو گریٹ کرو جا کر کے مدینہ کی باؤنڈری پر۔ اور ان کے بھائی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب ہمیشہ سے کوشش یہ کرتے تھے کہ میرا بھائی اسلام قبول کر لے، تو وہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ وہ جاتے ہیں اور وہ جیسے ہی آتے ہیں ان کو گریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آج خالد آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ لے کر کے جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں تو مطلب بیعت دینے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ لاؤ اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو حضرت عمرو بن العاص سب سے آگے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں اپنا بیعت کے لیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جیسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں بیعت دینے کے لیے، تو حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، مطلب ڈس رسپیکٹ میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چیز پوچھنا ہے، ایک چیز کا مجھے ڈاؤٹ ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ پوچھو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بہت سارے برے کام کیے ہیں اسلام سے پہلے، اور خاص طور سے اسلام کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اسلام کو بھی اپوز کیا ہے، ہم نے جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے، اسلام میں بہت سارے جو صحابہ ہوں گے ان کو شہید بھی کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں ہم سے پکڑ ہو جائے کیونکہ وہ تو بہت بھاری چیز ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر کیا تمہیں نہیں پتہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اسلام کے اندر اگر وہ ہوں تو اسلام اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وائپ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں، بالکل کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک طریقے سے رجسٹر میں نیو انٹری ہونا شروع ہوتی ہے، بالکل کورا رجسٹر ہے، اس کے اندر پھر نئے طریقے سے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنا، اور ہجرت کرنا، مائیگریشن کرنا، اور تیسرا حج کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے سارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک طریقے سے نئے طریقے سے انسان کا رجسٹر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے یا رسول اللہ، تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ دیجیے، اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تینوں لوگ جو اسی طریقے سے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے جاتے ہیں جو حضرت ان کے ابو حذیفہ کے ایک غلام تھے، یعنی کہ وہ غلام تو پھر انہوں نے خیر آزاد کر دیا تھا، آزاد کردہ غلام ان کو بھائی بھی بنا لیا تھا منہ بولا، لیکن وہ بھی اسلام کے اندر کہا کہ نہیں، منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنا بھائی ہی بنا لیتے ہیں، پھر اسلام کے اندر معاخہ ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں حضرت سالم جو تھے بہت بہترین قرآن کے قاری تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سنتے تھے اور فوراً ان کو حفظ ہو جایا کرتا تھا، یہ ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کو کوالٹی بخشی تھی۔ تو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کے مطلب قرآن کے بارے میں پڑھاؤ، تھوڑا قرآن پڑھاؤ، اور میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلب حضرت خالد بن ولید کو کچھ سورت پڑھ کر کے بتاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید ان کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ سورہ مت پڑھو، بلکہ وہ آیتیں پڑھو، وہ سورہ پڑھو جس میں میرے والد کے بارے میں، میرے باپ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو حضرت سالم کو کیونکہ پتہ تھا کہ وہ آیتیں جو ہیں کوئی آسان آیتیں نہیں ہیں، بہت سخت آیات ہیں، ان کے باپ کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، ہم نے اس کو اولادیں دی ہیں، پیسہ دیا، اس کے بعد بھی وہ گھمنڈ کرتا ہے، ہم اس کو دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، بہت بری طریقے سے ان کے عذاب کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بہترین آیتیں ہیں، خالد تم وہ کیوں نہیں پڑھ دیتے، میں وہ پڑھا دیتا ہوں تمہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے بڑی آزمائش تو میرے لیے وہی آیتیں ہیں، میں اپنے دل کو مطلب سیٹسفائی، مطلب ایک طریقے سے پیس میں لانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو کہ میرے دل میں وہ آیتیں کئی بعد میں آئیں تو مجھے بہت زیادہ ایک نگیٹیوٹی آنے لگے اس چیز کو لے کر کے، تو میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ نگیٹیوٹی جو بالکل ہے۔ تو وہ جو حضرت سالم جو پھر ان کو وہ آیتیں پڑھاتے ہیں، سورۃ المدثر کی جو آیتیں ہیں جو ہم پہلے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی شروعات کی کلاسز میں، تو وہ حضرت خالد بن ولید بہت سخت گزرتی ہے ان کے اوپر وہ آیتیں، لیکن حضرت خالد بن ولید وہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کے اندر جو ایک طریقے سے نگیٹیوٹی تھی اس چیز کو لے کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیے، آئرنی سوچیے کہ باپ نے اس چیز کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، رسول اللہ سے آ کر ایک دن بحث کرتا ہے کہ تم نے میرے خلاف جو ہے آیتیں قرآن کے اندر نازل کی ہیں جب یہ آئیں تھیں،
اور اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا تم وہ آیتیں ہٹاؤ گے اس کے اندر سے؟ اور اگر ہٹا دو گے تو میں تو بڑا بیوقوف ہوں کہ آج ایک چیز تھی تم نے کل وہ چیز میں نے آنے کے بعد وہ تم نے ہٹا دی، اس کا مطلب اسلام حق نہیں ہے۔ ایک دن کوئی تمہیں انسرٹ کر رہا ہو قرآن کے اندر، ایک دن ڈیلیٹ کر رہا ہو، ایک دن انسرٹ کر رہا ہو، ایک دن ڈیلیٹ کر رہا ہو اس کو۔ اور اگر نہیں ہٹاؤ گے تو مجھ سے بڑا احمق، مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا کہ میرے خلاف قرآن کے اندر آیتیں عذاب کی اور دوزخ کی اور میں جو اسلام قبول کر بیٹھوں۔ تو مطلب ایک طریقے سے عقل کے اوپر پتھر جیسے پڑ چکے تھے، لیکن ان کے بیٹے نے آتے ہی جب حق قبول ہے تو اس چیز کو بھی سب سے پہلے آ کر کے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس چیز کو آ کر کے۔ تو یہی سارے واقعات ہیں۔ اگر اس میں ہم تھوڑا سا سمبلزم اگر دیکھیں، ایک آئرنی اگر دیکھیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو میں نے شروعات میں بتائی تھی، دا ٹیبلز ہیو ناؤ ٹرنڈ، کہ جس طریقے سے سچویشن تھی بالکل پلٹ دی گئی ہے۔ اور یہ ایک طریقے سے لاسٹ سمبولک میسج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں کا اسلام قبول کرنا۔ تینوں کا کس وجہ سے؟ یہ تھے جینیس، اگر ان کو کہا جاتا قریش کے جینیس تھے، سب سے زیادہ سمجھدار شخص تھے، یہ ملٹری مائٹ تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے، اور فوج کا اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو قریش کو سمبلائز کرتے تھے، وہ یہ قریش کے انٹلیکٹ کو سمبلائز کرتے تھے۔ اور عثمان بن طلحہ جو ہیں ان کے پاس کعبے کی چابیاں ہوا کرتی تھیں ان کے خاندان کے پاس۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں خود آ کر کے گری ہیں مدینہ کے اندر، کوئی زور زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو پورا مکہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، سمبلائز کر دیا ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت دیر اب نہیں لگے گی، انشاءاللہ کعبے کو بھی، جو مکہ ہے پورا، اس کو بھی ہم اسی طریقے سے لا کر کے تمہاری جھولی کے اندر ڈال دیں گے۔ اور وہی ہم دیکھتے ہیں کچھ وقت بعد جو ہوتا ہے فتح مکہ، جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جتھا لے کر کے نکلتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ سی سچویشن ہوتی ہے، وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، مسلمان سوچ نہیں رہے تھے اس وقت مکہ کو فتح کرنے کی، لیکن ایسے سچویشن اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگلی آنے والی کلاسز میں۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، مجھ سے کہنے میں آپ سے سننے میں جو بھی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔